السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا آپ یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو نماز کا پابند ہو، جو روزوں کا پابند ہو، حاجی ہو اور بہت سارے نیک کام کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہو، ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہے؟ لیکن آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جسے سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دراصل ایک بزرگ ہیں جن کا نام عبداللہ بن یمنی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی قبر پر اکثر ایصال ثواب کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں معمول کے مطابق اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پر بیٹھ کر کے قرآن شریف کی کچھ تلاوتیں کر رہا تھا ایصال ثواب کے لیے۔ قریب فجر کا وقت ہونے والا تھا، رات کا تیسرا پہر تھا، لیکن اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور کراہنے کی آواز اس قبرستان کے اندر سے سنی۔ پھر میں ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا تو مجھے تو یہ چیخنے اور کراہنے کی آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب چیخنے والا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جو ہے کہ میں ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور پھر وہ آواز ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دیر تک میں پڑھتا رہا، پھر مجھے وہ چیخنے اور کسی کی کراہنے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ پھر جو ہے میں دوبارہ جو ہے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے والد صاحب کے قبر پر بیٹھے بیٹھے قرآن شریف مکمل پڑھ کر کے میں نے اس کو ایصال ثواب اپنے والد صاحب کو نظر کر دی۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا۔ جب میں فجر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد سے وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا رو کر کے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاں یہ ہے اس بستی میں جو لوگ بستے ہیں، اس بستی میں جو لوگ ہیں، وہیں اسی بستی کا ایک شخص کی یہ قبر ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں سے دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آخر یہ کس کی قبر ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن یمنی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اس گاؤں کی طرف گیا، اس بستی میں گیا تو میں نے سارے قبر کی نشاندہی کر دی اور میں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ قبر ہے، وہ کس کی قبر ہے؟ تو کیا لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص کی قبر ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا عبادت گزار، نمازی، روزے کا پابند اور ساتھ ہی ساتھ وہ تو حاجی تھے۔ تو پیارے دوستوں، لوگوں نے پوچھا آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا انہوں نے کوئی کبھی گناہ کرتا تھا؟ چنانچہ گاؤں والوں نے کہا وہ تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، حاجی تھے، روزہ دار تھے، لیکن ہاں ایک گناہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے عبادت تو کی، لیکن ساری زندگی اس گناہ میں وہ ملوث رہے اور اس گناہ کو وہ کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون سا گناہ کرتے تھے وہ؟ چنانچہ لوگوں نے کہا وہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو پیسے دے کر کے اور اس سے جو ہے کہ سود لیا کرتے تھے، کچھ پیسے بڑھا کر کے لیا کرتے تھے، اور یہی ان کے پاس ایک گناہ ہے، دوسرا کوئی گناہ نہیں نظر آتا۔ چنانچہ عبداللہ بن یمنی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی قبر میں جو ہے کہ کراہنے اور چیخنے کی آواز ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، روزے کا پابند، اور اس کی قبر میں عذاب ہو رہی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ جو ہے زندگی میں جو گناہ کیا کرتے تھے، وہ سود لیا کرتے تھے لوگوں سے۔ پیارے دوستوں، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ہے اس کے تعلق سے فرمایا ہے، آیتیں بہت بڑی ہیں، اس کا ماحصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تجارت کرو، تجارت سے جو تمہیں فائدہ ملے فائدہ لو، لیکن سود کے قریب مت جاؤ، سود سے بچو، اس لیے کہ سود حرام ہے۔ پیارے دوستو، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ اپنے مال کو 10 روپے کے بدلے آپ اسے 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو
پیسے دے کر کے 10 روپیہ دے کر کے 1 مہینے کے بعد پھر اس سے آپ 15 روپیہ لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہو جائے گا، چونکہ یہ سود کا مسئلہ آ جائے گا، اور سود اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر اس شخص کو قبر کے اندر کس بنیاد پر عذاب دی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے کہ صرف اور صرف جو ہے ایک گناہ کیا، اور وہ تھا سود، لوگوں سے سود لیا کرتے تھے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے حرام اور ایسے گناہ سے بچیں جس سے کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو عذاب قبر میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سود جیسے بڑے گناہوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پیارے دوستو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔